کے لیے. آگے 88 میں کہتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتے اس کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں، من عبادی اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، اور اگر وہ شرک کریں، لحبط تو ضائع ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیں کہتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ ہدایت دیتے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جسے چاہتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یعنی ہدایت بھی دی، اور یہی اللہ کی ہدایت ہے. یعنی جو طریقہ کار ہے ہدایت کا کہ ایک توحید کے اوپر آپ کو آنا ہے، اور جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی دی. اور اگر کوئی شرک کرے گا، اگر وہ سب شرک کر رہے ہیں جو بھی لوگ ہیں، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو بھی انہوں نے کیا. اور جنہوں نے ان پاس شرک کیا ان کے بھی اعمال ضائع ہو گئے. کون بچا؟ کیا آزر بچا؟ کیا اس کی قوم بچی؟ سب چلے ہی گئے نا اس دنیا سے. تو ان کے اعمال کیا ان کو فائدہ دیا؟ ان کی چالوں نے ان کو فائدہ دیا؟ کوئی بھی چیز نے تو فائدہ نہیں دیا. فرماتے ہیں 89 میں، اور اگر ظاہر نبیوں نے بھی معاذ اللہ اگر شرک کیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کہا جائے اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع کر دیں گے، اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو اگر یہ شرک کرتے نبی تو ان کے بھی عمل ضائع ہوگا. آگے کہتے ہیں 89 میں، اولئک الذین آتیناہم، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے دی تھی کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوہ اور نبوت. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو اگر یہ کفر کریں یہ لوگ، فقد وکلنا، تو یقیناً ہم نے سونپ دی ہے، بہا اس ذمہ داری کو، قوم کو، لیسوا بہا کافرین، جو اس کی کافر منکر نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی، حکمت دی تھی اور نبوت دی تھی. کن کو؟ یہ جو اوپر سارے نبیوں کا حوالہ دیا گیا. اور اولئک کا یہ اشارہ ہے نا، ذالک، یہ سارے اشارے کے ورڈز یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کفر کر رہے ہیں اس کا، کس کا؟ یہ قرآن کا، اس ہدایت کا، یہ نبوت، حکمت، کتاب جو اللہ نے دی ہے. آج قرآن میں بھی وہی حکمت ہے، وہی نبوت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان تمام کا، ہاں جو ہے نا مؤنث ہے لیکن یہ جمع کے لیے نہیں، جو بھی ساری باتیں اللہ نے دی ہیں رسولوں کے توسط سے، تو اب اگر یہ لوگ کرنٹلی اگر اس کا کفر کر رہے ہیں، یہ لوگ جو سامنے ہیں موجود ہیں، تو ہم نے تو اس ذمہ داری کو دوسری قوم کو بھی دیا تھا جو اس کی کافر نہیں تھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر دے دیں گے ذمہ داری جو اس کا کفر نہیں کرتی. یعنی سونپنا، اللہ نے کیا سونپنا ہے؟ یعنی آج قرآن موجود ہے، جو اس کو اپنی ذمہ داری بنائے گا تو وہ اس کے لیے ذمہ داری، یعنی وہ اس کو لے کے چلے گا آگے. کہہ رہے ہیں اگر یہ آج کفر کر رہے ہیں تو ہم نے سونپ دی یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو اس کے کافر نہیں تھے. جب بنی اسرائیلیوں نے اس میثاق کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں چلے، اپنی اس فضیلت کا انہوں نے صحیح حق نہیں ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اٹھائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بولا کہ اب اس کو پکڑ لو مضبوطی سے. ان کو بار بار بولا جاتا ہے مضبوطی سے پکڑ لو. جب انہوں نے نہیں پکڑا تو اللہ نے کیا بولا کہ ان کے اوپر اب ذلت اور محتاجی ہے جہاں بھی یہ جائیں، سوائے اللہ کی رسی کے لوگوں کے سہارے. صحیح ہے. تو آج بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس کو نہیں لیں گے اپنی ذمہ داری، جو اللہ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بولا نا بہترین امت کب ہو؟ جب تم امر بالمعروف کر رہے ہو، نہیں انل منکر کر رہے ہو. آج اگر میں اور آپ یہ نہیں کرتے تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں، میں ایسے لوگوں کو ذمہ داری دے دوں گا جو اس کے کافر نہیں ہیں. اور پہلے بھی ان پاس بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ کہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم پھر گئے تو اللہ بدل دیں گے تم لوگوں کو دوسرے لوگوں سے جو تم جیسے نہیں ہوں گے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، یعنی یہ تو کوئی بھاگ دوڑ کر لینے والی چیز ہے. یہ تو ہمیں بھاگ کے لینی چاہیے اللہ سے ذمہ داری. تو اگر ہم نہیں لے رہے ہیں، ہم پیٹ دکھا رہے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ کہہ رہے کہ میرے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے. آگے فرماتے 90 میں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی اقتداء کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نہیں میں تم سے مانگتا اس پر کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور ان کی ہدایت کو اقتدے، تم مقتدی بن جاؤ اس کے، تم اس کو فالو کرنے والے بن جاؤ. صحیح ہے. امام ہوتا ہے اور مقتدی ہوتا ہے. مقتدی کس کو ہوتا ہے؟ جو پیچھے امام کو ان کے ایکشنز جو بھی ہوتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. تو اللہ کہہ رہے یہ لوگ تھے، یعنی کون لوگ؟ یہ تمام اولئک ہے جماعت، یعنی تمام جو نبی تھے یہ کیا تھے؟ ہدایت پر تھے. اب تمہیں چاہیے کہ تم ان کی ہدایت کو فالو کرو. تو اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صرف ابراہیم کو فالو کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام بھی نہیں ہے، تذکرہ بھی نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی
دین کے اوپر ہیں جو مشروع کیا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام سے، جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو اور ابراہیم کو. وہ جو آیتیں آتی ہیں یعنی قرآن میں بالکل واضح اس بات کو کیا گیا. تو ہم تو تمام نبیوں کو فالو کر رہے ہیں. آج کیوں ہم فرق کرتے پھر ان کے درمیان؟ پھر آج ہم میلاد النبی کیوں منائیں؟ نبیون کیوں نہیں مناتے؟ منائے پروفٹس ڈے منائے. آپ پروفٹ کا ڈے کیوں منا رہے صرف؟ اگر آپ کو منانے اور اگر آپ فرق نہیں کرتے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب سے منانا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک صرف بات بتا رہی ہوں. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تو اللہ کہہ رہے سب کی ہدایت کو تم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ ہدایت الگ کسی بھی ٹائم پہ نہیں رہی. ہدایت تو ایک ہی ہے اور آج وہ قرآن میں لکھی ہوئی. لہٰذا یہ تمام نبیوں کو جوڑنے والی ہے باتیں. یہ نبیوں کو الگ الگ کرنے والی نہیں ہے. ہم نے فرق نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا یا یہودیوں نے کیا. ہم کیوں فرق کریں؟ ہم ان کے مقلد کیوں بن رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ کسی اور کا مقتدی بننا یا مقلد بننا، قرآن تو یہ بات کہتا ہی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو تو اللہ کہہ رہے ان سب کو فالو کرو. تو یہ جو ہم سب بڑے بن کے بیٹھے، وہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بھی فالو کریں اگر انہوں نے اپنی بڑائی رکھنی ہے. کن کو فالو کریں؟ اللہ کی کتاب کو فالو کریں، اس کے نبیوں کو فالو کریں. یہ نہیں کہ اپنے ایک وہ بنا لیں اور کہیں کہ اب میرے ماننے والے بن جاؤ. نبیوں نے یہ بات کبھی نہیں کی، ورنہ اسی لیے ان کے گروپس بنتے. ان کے کبھی گروپس بنے ہی نہیں نا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کو، یہ شرک انہوں نے دراصل نہیں کیا. وہ حنیف ہوتے ہیں، وہ یکسویت ہوتی ہے ان میں. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہی. تمام باتیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی، سارے شامل ہو گئے اس میں. کہا میں تم سے اس پہ کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، پیسہ تو میرا، میں نے تم سے لینا نہیں. میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ رب العالمین پر ہے. آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو حق قدری ہی، جیسا کہ حق تھا اس کو پہچاننے کا. اس قول، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز. قل، کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے نازل کی تھی کتاب، الذی، وہ جو جاء بہ موسیٰ، لائے تھے جسے موسیٰ، نوراً، روشنی تھی، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم نے کر دیا تھا اسے قراطیس، ورق ورق، تبدونہا، تم اس کو دکھاتے تھے، ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے تھے بہت زیادہ کو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم سکھائے گئے تھے جو نہ تم جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، کہو اللہ نے. یعنی کس بات کا جواب دیا جا رہا ہے؟ وہ جو اوپر بات تھی کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ پر آئی تھی. تو یہاں پہ کیا؟ قل، کہہ دیجئے اللہ، اللہ نے. ثم، پھر ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم، وہ اپنی کج بحثیوں میں، وہ اپنی آرگیومنٹس میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہے. فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ کو کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. انہوں نے اللہ کو کہاں پہچانا ہے؟ جیسا حق تھا اس کو پہچاننے کا. اللہ کی انہوں نے قدرت کو کہاں جانا ہے؟ اگر قدر کا معنی قدرت بھی لے لیں، اللہ کی قدرت کو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کو، قدرت کو جاننے کا. یعنی آج میں اور آپ نے اللہ کو کہاں سمجھا ہے جیسا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن ہم نے کہاں ہمارے دل میں اللہ کی اس طرح کی محبت ہے جیسی ہونی چاہیے تھی. جیسے قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا. یعنی تم ڈرتے ہو پر حق نہیں ادا کرے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا، مشقت اٹھانے کا. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی قدر کرو نا. تم نے تو قدر کی نہیں ہے جیسا کہ حق تھا اس کی قدر جاننے کا. آج میں اور آپ نے اس قرآن کی قدر کہاں کی؟ اس کا حق ادا کیا ہے کیا؟ اس کا حق نہیں ادا کیا، اس کو پہچانا نہیں، اس کو سمجھا نہیں. تو کہا کہ اور اس وقت اس دور میں انہوں نے اللہ کی ناقدری کیسی کی ہے؟ حق کو، اللہ کے حق کو نہیں سمجھا، اللہ کو جانا نہیں، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں ہے. یہ بولنا جو ہے نا، کسی بشر پر اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. تو یعنی اب کسی اور پر اتاری جائے، جو شروع سے بات چل رہی ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا یا جو بھی. تو یہ انہوں نے اصل میں اللہ کو نہیں پہچانا، مسٹیک کی انہوں نے اللہ کو پہچاننے میں. تو بولا کیا جا رہا ہے؟ اگر میں اور آپ بھی یہ سمجھتے نا کہ اب ہدایت جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں تھی کہ یہ ضروری طور پر کوئی ہدایت اللہ بھیجتے، تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں پھر ابھی تک. اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا، پوری دنیا بنائی اس کے لیے، اور اس کے بعد اس کو بولا کہ اصل میں تو تمہیں میرے پاس آنا ہے تو میری بندگی کے طریقے سیکھو. ہم نے اللہ کو کیا پہچانا اگر ہم نے کہا قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں آج اس دنیا میں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے بس وہ کرو، دل سے اچھے رہو. جب ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں، اپنی لوگوں کی بنائی ہوئی فلاسفیز اور ان کی منطقیں، ان کی باتیں، ان کے جملے کہتے ہیں کیا
کہ فلاں مفکر نے یہ بات بولی ہے، ہاں بس صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسی زندگی گزارنی چاہیے، اور کچھ بھی نہیں آگے پیچھے. تو ہم نے اللہ کو کیا جانے؟ ہم نے اللہ کے بندہ ہونے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے انڈر میں ہیں. تو یہی بات ہے کہ آج جب قرآن کو کوئی نہیں سمجھ رہا اور قرآن کی اس کو کوئی اہمیت نہیں پتہ چلتی اس دنیا کے اندر، لائف میں اس کا رول کیا ہے اس قرآن کا، جس کو یہ بات نہیں پتہ چلتی اس نے آج بھی اللہ کی قدر کو نہیں جانا. اور آج ہمارے پاس ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جن کو اس بات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ قرآن کا رول کیا ہے اس دنیا میں، ہے یا نہیں ہے، یا میں کچھ الگ سے بات کر رہی ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں ہم، تو اللہ کو تو نہیں جانا ہم نے، اور کیا کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کس نے پھر اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ کے پاس آئی تھی، جو نور تھی، جو ہدایت تھی تمام انسانیت کے لیے، یعنی للناس کے لیے وہ ہدایت تھی. یعنی وہ اس دور میں بھی ہدایت تو سب کے لیے تھی، لیکن وہ آئی ڈائریکٹلی بنی اسرائیل کے لیے تھی. سمجھ رہے؟ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن تو ہر ایک کے لیے آج. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تھی ہدایت، یعنی آج بھی آپ دیکھ لو تورات کے آج بھی احکامات لوگ لے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت بنی ہوئی تھی. بڑی زبردست کتاب تھی. اور موسیٰ کو جو کتاب جو اللہ کہہ رہے دیا، جو لائے تھے، جس کے ساتھ موسیٰ آئے تھے، تو وہ نور تھی، وہ ہدایت تھی. تم نے اس کو کیا کیا؟ تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم نے تو اس کے اتنے ورژنز بنا دیے. 100 ورژنز آج موجود ہیں تورات انجیل کے سب کے ملا کے، جو بھی کتابیں موجود تھی نبیوں کے حوالے سے. تو تم نے کیا کیا؟ ان کو قراطیس کر دیا، ورک کر دیا، یعنی اس کے پیجز سارے نکال کے سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیے. آج قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اتنا پورشن قرآن کا منسوخ کر دیا، اتنا پورشن جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا، اتنا پورشن اس دور کے لیے تھا. کیا کیا ہم نے قرآن کا شر؟ ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیا. یہ وہ بتائے گا، وہ سمجھائے گا، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے. قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. اس طرح سے کر کے ہم نے پاروں میں ڈیوائڈ کر کے پارے پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، روز سورہ جمعہ پڑھ لو. اس کو کیا کر دیا؟ قراتیس تو بنا دیا، پنسورا بنا دیا اس کا. تو یہ قراتیس نہیں کر دیا قرآن کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس وہی ہے کہ یہ تو حفاظت اس کی اللہ نے لے لی ذمہ داری، لہٰذا کیا ہے کہ یہ بدل نہیں سکتا. ورنہ تو یہ پنسورے میں کچھ قرآن موجود ہوتا تو کوئی پتہ نہیں کسی اور کتاب میں، تو کچھ منزل میں موجود ہوتا تو کوئی 7 مبین والی یاسین بنی ہوئی ہوتی. سبھی قرآن کا حشر نشر جیسا کہ آج ہم نے کیا ہے، اگر آج ہمارے پاس یہ پورے بک کے فارم میں نہیں ہوتا، اللہ نے نہیں رکھا ہوتا، تو ہم کہاں پہ ڈھونڈنے جاتے قرآن. تو فرمایا کہ یہ انہوں نے بھی اس کا یہ حال کیا تھا، اور پھر تم اس میں سے ظاہر کرتے تھے اور تم بہت کچھ چھپاتے تھے. نظر کی آیتیں لوگوں کو پڑھا دی جس کے اندر نظر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ نظر کی آیتیں، یہ فلاں آیتیں، ورڈز کو جو اردو سے ملتے جلتے بس اس کو پڑھا کے سکھا دیا، یہ اس وقت پڑھ لینا، اس وقت پڑھ لینا، اور اصل حقیقت جو قرآن کی تھی اس کو چھپا کے رکھ دیا. کہا تم سکھائے گئے تھے اس میں جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. اب مسئلہ تو یہ کہ جب ہم کو قرآن یہ بول رہا ہے، قرآن تمہیں وہ بتائے گا نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. تو جب آج ہمارے پاس قرآن آتے تو ہم کہتے یہ کیسی بات نہیں کر دی، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں آج تک. تو اللہ یہی تو کہہ رہے تم یہی باتیں سنو گے جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. تو قرآن پھر کیوں آئے؟ اگر ساری وہی باتیں تھی جو ہم سب جانتے ہیں تو قرآن کے آنے کا تو کوئی سینس بنتا ہی نہیں. تو ہم تو سنیں گے ہی وہی باتیں، ہمیں تو سمجھ ہی وہی باتیں آئیں گی جو نہ میں نے اور آپ نے کبھی سوچی ہے، سمجھی، اور نہ ہمارے باپ دادا کو سکھائی گئی ہیں. اور پھر کیا کہا کہ کہہ دو کہ اللہ ہی نے تو اتاری تھی. کس نے اتاری تھی پھر؟ یعنی اللہ نے تو اتاری تھی وہ کتاب، تم نے اس کی قدر نہیں کی. اب کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو کہ یہ اپنی بحثوں میں الجھے رہے. آپ نے کل پڑھی تھی بات کہ جب دیکھتے ہو تم کہ وہ اللہ کی آیتیں جو ہے اس کو مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور اس کے معاملے میں خواہ خواہ کی بحثیں کی جا رہی ہیں تو ان سے اعراض کرو. تو یہ یہاں پہ بات آ رہی ہے نا کہ آپ اسی بحث میں الجھے رہیں گے کہ نہیں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، تو چھوڑ دو ان کو، یہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہے. آیت نمبر 92، وَهَذَا کتاب انزلنا، اور یہ کتاب ہم نے نازل کیا اس کو مبارک، برکت والی ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی، الذی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ خبردار کر دیں قرآ والوں کو، قرآ کی ماں کو، بستیوں کی ماں. ام القرا جو ہے وہ مکے کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ، کیونکہ وہ بستی کی ماں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے تاکہ آپ ڈرا دیں بستی کی ماں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر. يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لاتے ہیں اس